قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو نبی ہیں ان کے اندر بھی ہم نے درجے بنائے ہوئے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان درجوں کی وجہ بھی یہی یقین ہے، جس نبی کا جتنا یقین بلند اس کا درجہ بھی بلند۔ بہت بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بہت بڑا مقام ہے، لیکن ایک دن حضرت ابراہیم کہیں سے گزر رہے تھے، نبے دریا یعنی دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک مردار جو آدھا پانی میں ہے آدھا خشکی میں ہے، ایک مردار پڑا ہوا ہے، جانور یا انسان بالآخر یہ واضح نہیں ہے، اس میں کوئی مردار پڑا ہوا ہے اور جس کے ارد گرد خشکی اور دریا کے جانور اور پرندے اکٹھے ہیں اور اس کو نوچ رہے ہیں، اور بالخصوص اس کا جو سر ہے اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے پرندوں کا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک دم کہنے لگے کہ بالآخر اس کے تو بوٹیاں ہو رہی ہیں اور یہ تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا ہے اور آگے جانوروں کو پیٹ کی غذا بن رہا ہے، ابھی یہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فوراً کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگارا میں ابراہیم دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا تو کیسے مردے کو زندہ رہتا۔ اتنا یعنی نبی کو بھی معرفت کی ضرورت ہے، نبی کو بھی یقین کی ضرورت ہے، اور اس یقین کی کوئی حد نہیں، سب سے بالا ترین مقام ہمارے پیغمبر کا، لیکن پھر بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی تو کیا رب زدنی علما، شکر بالآخر نبی جس مقام پر بھی ہو لامحدود ذات حکم دے رہی ہے۔ تو جناب ابراہیم جو ہے انہوں نے کہا پروردگارا مجھے دکھا، اب پروردگار نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن، اے ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، کیوں نہیں پروردگار، میں ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو جو ہے اطمینان کی منزل جو ہے وہ حاصل۔ اب اس کا بعد والا منظر تو آپ جانتے ہیں، اللہ نے حکم دیا 4 پرندے لو مختلف قسموں کے، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کرو، اور مکس کرنے کے بعد 4 پہاڑیوں کے اوپر رکھو۔ اب گوشت مکس ہو چکا ہے، بوٹی بوٹی ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں بچا ان کا، مکس کر کے اس مغلوبے کو 4 جگہ پہ رکھ کے خدا نے کہا انہی پرندوں کو آواز دے، اور جب ابراہیم نے آواز دی تو اب ایک عجیب منظر تھا، ایک بوٹی وہاں سے آ رہی ہے تو وہاں سے آ رہی ہے تو وہاں سے آ رہی ہے، یوں وہ 4 پرندے دوبارہ بنے، ان پر پر نکلے اور پرواز کرتے ہوئے ابراہیم